الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 269 269 سے آن ورڈ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یؤت الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے حکمت عطا فرما دیتا ہے، دانائی عطا فرما دیتا ہے، اور جس کو بھی دانائی عطا فرماتا ہے تو گویا اس کو خیر کثیر عطا فرما دیتا ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اہل عقل ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ یعنی دانائی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے دیے گئے احکامات کے مطابق انسان اپنے آپ کو ڈھال لے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہدایات کو اپنا لے، بس یہ سب سے بڑی دانائی ہے۔ اس لیے کہ ان احکامات کو عمل کرنے کے نتیجے میں انسان کو جو کامیابی ملتی ہے جنت کی صورت میں، وہ اصل کامیابی ہے۔ دنیا میں سب انسانوں کو کامیابیاں ملتی ہیں، کافروں کو، مشرکوں کو، مسلمانوں کو، سب کو ہر طرح کی کامیابیاں ملتی ہیں، مثلا دنیاوی لحاظ سے اور مالی جانی یا اولاد یا کاروبار بزنس جو بھی کچھ ہے اس لحاظ سے اس کو بھی کامیابی کہا جاتا ہے۔ لیکن اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی یہ ہے کہ دنیاوی یا اخروی لحاظ سے اللہ کی دی گئی ہدایات کو فالو کرنے میں جو دانائی ہے، جو حکمت ہے، جو کامیابی ہے، اس کا مقابلہ کسی چیز سے نہیں ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں اگر کوئی بندہ ریچسٹ پرسن بھی ہے دنیا کا، گولڈن پیلیسز میں رہتا ہے، جیسے کہ ہمارے عرب بھائی آج بھی، یعنی ان کی کاریں سونے کی ہیں، ان کے گھر سونے کے ہیں، ان کے کموڈ تک سونے کے ہیں، باتھ روم سونے کے ہیں، گولڈ کے ہیں، اور اس طرح سے ان کے پاس دولت کا اتنا یعنی ریل پیل ہے دولت کی کہ اب ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ دولت کہاں خرچ کریں۔ چنانچہ دولت کی یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک بارش کر دی ہے۔ لیکن وہ لوگ اور وہ بھی لوگ دنیا میں ہیں، جیسے ہمارے ملک میں بھی پوری دنیا میں ہیں، جو ایک نوالے کو ترستے ہیں اور یعنی انتہائی مفلسی کی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جن کے پاس دولت کا کوئی شمار نہیں، اور وہ لوگ کہ جن کے پاس کھانے کو نوالا نہیں، مرنے کے بعد یہ دونوں اس لحاظ سے تو برابر ہو جاتے ہیں کہ اب یہ دونوں تہی دامن ہوتے ہیں، مطلب ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، مال نہیں ہوتا، نہ اس غریب کے پاس مال ہے نہ اس امیر کے پاس مال ہے۔ ہاں اعمال دونوں کے پاس ہیں، دونوں کے پاس اچھے یا برے جو بھی اعمال ہیں وہ لے کے گئے ہیں۔ اب ان اعمال کے مطابق آگے ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہونی ہے، جو سلوک ہونا ہے، وہ اس کے مطابق ہونا ہے۔ چونکہ پیچھے بات ہو رہی ہے اس بات کی کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، کہ شیطان تو تمہیں اس بات سے ڈراتا ہے کہ تم مال خرچ کرو گے تو تمہارا ختم ہو جائے گا، لہٰذا مال کماؤ، جمع کرو اور اپنی مرضی سے خرچ کرو، فقیروں کو مت دو، صدقہ خیرات مت کرو، زکوٰۃ مت دو، اتنا زیادہ بنتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اور شیطان تمہیں برے کاموں میں مال لگانے کے لیے کہتا ہے۔ چنانچہ عموماً جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ شو شاہ کے لیے بھی مال خرچ کرتے ہیں، شیطانی راہوں میں خرچ کرتے ہیں، گانا بجانا اور اس طرح کے رقص و سرود کی محفلیں سجانا، شراب کباب، یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تعالیٰ تو تمہارے ساتھ یہ وعدہ فرماتا ہے کہ وہ تمہیں بخشے گا اور تمہیں اپنے فضل سے نوازے گا اگر تم اس کے احکامات کے مطابق چلو گے، اس کی راہ میں مال خرچ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ انعام و اکرام سے نوازے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یقینی۔ تو اب اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دانائی ہے، یہ جو یعنی کامیابی کا یہ جو راز ہے جس نے پا لیا، فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو خیر کثیر مل گیا۔ ظاہر ہے کہ بندے کو جب جنت مل جائے اور جہنم سے بچ جائے، قبر کے عذاب سے، حشر کے عذاب سے بچ جائے، تو یہ اصل کامیابی ہے جس کے لیے اللہ فرماتا ہے فَلْيَعْمَلِ
عاملون، کہ اگر تگ و دو کرنی ہے کسی کو تو اس کے لیے کرے۔ جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ اگر تم CSS کر لو، محنت کر لو، رات دن پڑھائی کرو، تو تم سینٹرل سپیریئر سروسز کا امتحان پاس کر کے تم بیوروکریٹس بن جاؤ گے، تم کمشنر بن جاؤ گے، تم مجسٹریٹ بن جاؤ گے، تم یہ بن جاؤ گے، تم حاکم بن جاؤ گے، بادشاہ بن جاؤ گے۔ تو یہ یعنی ہمارا جو یعنی دنیا کے اندر جو ہمارا کامیابی کا کانسیپٹ ہے، تصور ہے، وہ یہ ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں جو کامیابی کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ جو بندہ جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا، جہنم سے بچ گیا، تو وہ اصل میں کامیاب ہے، فقد فاز، اس کو کامیابی ملی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اللہ تعالیٰ کی ان نصیحتوں، ان احکامات کو وہی فالو کرتا ہے، وہی سمجھتا ہے جو اہل عقل ہیں۔ یعنی عقل مندی کا جو معیار ہے اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ کوئی بندہ آخرت کے لیے تگ و دو کرے، ان چیزوں کو فالو کرنے میں تگ و دو کرے جو آخرت کو کامیاب بنانے والی ہیں، جو مرنے کے بعد کی زندگی کو کامیاب بنانے والی ہیں۔ بالکل ایسے جیسے ایک بندہ 16 سال پڑھتا ہے، MA کرتا ہے، ماسٹر کرتا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ میں بہت بڑا آدمی بنوں گا، میں بہت بڑا افسر بنوں گا، ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، پروفیسر بنوں گا، یہ بنوں گا، وہ بنوں گا، تو اتنے سال وہ پڑھتا ہے، 16 17 18 سال وہ پڑھتا ہے، MBA کرتا ہے، PhD کرتا ہے، MPhil کرتا ہے، فلاں فلاں اسپیشلائزیشن کرتا ہے، اور 20 سال تک پڑھتا رہتا ہے، 25 سال تک، یا بعض دفعہ کئی سال تک مزید آگے کئی ڈگریاں، کئی جو ہے ڈپلومے اور کیا کیا کرتے رہتے ہیں، کس لیے کہ جی میں بہت بڑا آدمی بن جاؤں۔ تو یعنی ہمارے نزدیک کامیابی کا تصور یہ گو کہ دنیاوی لحاظ سے بھی، یعنی اللہ کے نزدیک دینی لحاظ سے دنیا کو اللہ کے احکامات کے مطابق حاصل کرنے میں کوئی یعنی قدغن نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اصل جو کامیابی ہے وہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ بندہ آخرت کے لیے تگ و دو کرے، کوئی بھی عمل کرے وہ آخرت کے حوالے سے ہو، وہ جنت کو حاصل کرنے کے حوالے سے ہو، وہ جہنم سے بچنے کے حوالے سے ہو۔ آگے فرمایا وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، تم کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تھوڑا زیادہ کچھ بھی، یا تم کوئی نظر مانو اللہ کی راہ میں، تو فإن اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا خرچ کر رہے ہو، تھوڑا زیادہ، کس یعنی راہ میں، کس طرح سے، سب کچھ اللہ کو پتہ ہے۔ لہٰذا اگر تم کوئی نیکی کا کسی طرح کا بھی کام کرتے ہو تو بس وہ اللہ کے کھاتے میں ڈالو، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تشہیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر کسی طرح کی یہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری مشہوری ہو، کیونکہ اصل مقصد تمہارا اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ کو پتہ ہے۔ لہٰذا کسی کو پتہ نہ ہو بٹ اللہ کو پتہ ہے، تو بس اصل یہی کامیابی ہے، اور یہی اصل مقصد ہے تمہاری ہر نیکی کا، ہر انفاق فی سبیل اللہ کا۔ نظر جو ہے وہ بندہ اگر مانتا ہے کوئی بھی، تو یہ اصل میں جیسا کہ علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ اس کے اوپر کوئی عبادت لازمی تو نہیں تھی، لیکن اس نے اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کیا کہ میرا اگر فلاں کام ہو جائے تو میں یا اللہ تیری راہ میں اتنا مال خرچ کروں گا، مسجد بناؤں گا، ہسپتال بناؤں گا، یا مدرسے میں پیسے دوں گا، یا مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، جو بھی یعنی اس کی نیت ہے۔ تو یہ اب جب اس نے نیت کر لی تو اگر اس کا جو کام ہو جاتا ہے تو پھر اس کو یہ کام یعنی کرنا پڑے گا جو بھی اس نے نظر مانی ہے۔ تو نظر صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اب یہ انفاق کا جو معاملہ ہے وہ جہاں پہ بھی وہ فقیروں کو، مسکینوں کو، مدرسے کو، مسجد کو، ہسپتال کو، کسی بھی رفاع عامہ کے کام میں وہ پیسہ لگائے گا تو وہ گویا انفاق فی سبیل اللہ ہی ہے۔ وما للظالمین من انصار، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کا مددگار نہیں ہے، یعنی ظالم لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کسی طرح سے بھی مدد نہیں فرمائے گا، ان پر کوئی رحم نہیں فرمائے گا۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خیر لکم، یہ صدقات اگر تم ظاہری طور پر دو، لوگوں کے سامنے گویا دو تو بھی ٹھیک ہے، وان تخفوها، لیکن اگر تم اس کو چھپا کر دو
اور فقیروں کو مال خیرات صدقہ خیرات جو بھی دو فہو خیر لکم، تب بھی بہتر ہے۔ اب اس میں علماء نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ اگر جو ظاہر جو یعنی زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، یہ تو جو ہے وہ سب کے سامنے دینا چاہیے تاکہ اس کی تشہیر ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ زکوٰۃ کیا چیز ہے، زکوٰۃ دینی چاہیے، کیسے دینی چاہیے، اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ بہتر ہے یعنی یہ بھی گو کہ اگر یہ بھی چھپا کے دیا جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر صدقہ جو خیرات اگر بندہ دیتا ہے، نوافل صدقات جو ہیں وہ اگر بندہ دیتا ہے تو وہ چھپا کے دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال چھپا کے دے یا ظاہراً دے، بندے کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے ذہن میں کیا ہے۔ بندے کے ذہن میں ہمیشہ کوئی بھی نیکی کرتے ہوئے، چاہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کا معاملہ ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، کچھ بھی ہو، اس کے ذہن میں بہرحال یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ میری تعریف کریں، تاکہ لوگ یہ دیکھیں جی یہ زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات دیتا ہے، یا ہسپتال بنایا ہے، یا مسجد بنائی ہے، یا فلاں کیا فلاں کیا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے۔ باقی لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں کرتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فرمایا وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، جب تم نیکیاں کرو گے، جب تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، کفارہ یکفر، تکفیر، کفارہ یکفر کا مطلب ہوتا ہے صاف کر دینا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری سیئات کو، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا جب تم اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے۔ واللہ بما تعملون خبیر، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، یعنی اللہ کو سب پتہ ہے، لہٰذا جب اللہ تعالیٰ بخوبی ہر چیز جانتا ہے، پیدا اس نے کیا، زندہ اس نے رکھا ہوا ہے، مال اس نے دیا ہوا ہے، سب اس کو پتہ ہے، بس تمہارے ذہن میں اتنا کافی ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی راہ میں جو بھی کچھ دے رہا ہوں، جو بھی نیکی کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے، بس تمہارے لیے اتنا کافی ہے۔ آگے فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس کا شان نزول یہ ہوا کہ مدینے میں بہت سارے یہودی جو ہیں، کچھ جو مسلمان ہوئے تھے، ان کے بعض جو رشتہ دار تھے وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ جو مسلمان ہو گئے تھے یہ اپنے ان یعنی یہودیوں کو زکوٰۃ صدقات دیا کرتے تھے، ان کو میری مالی معاونت کرتے تھے کہ یہ غریب ہمارے رشتہ دار ہیں تو ان کی جو ہے مالی مدد کی جائے۔ تو اب جب یہ مسلمان ہو گئے اور وہ نہیں ہوئے مسلمان، تو اب ان کو یہ لگا کہ یار ان کو جو ہے وہ ہم کیوں دیں، یہ تو ابھی مسلمان ہی نہیں ہو رہے ہیں، تو ہمارے گو کے رشتہ دار ہیں، اور ظاہر ہے کہ رشتہ دار کو صدقہ خیرات دینے میں زیادہ ڈبل ثواب ہے، یعنی صلہ رحمی کا بھی اور وہ صدقے کا بھی۔ تو اب ان کے ذہن میں یہ آیا کہ ان کو ہم کیوں دیں، یہ تو ہیں یعنی یہودی غیر مسلم، تو ان کو جو ہے مسلمان ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، تمہارے ذمہ یہ نہیں ہے کہ تم ان کو ہدایت دو، یعنی تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم ان کو تبلیغ کرو، دین کا پیغام پہنچا دو، اللہ کا پیغام پہنچا دو۔ اب رہی ہدایت کی بات، تو ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچا دو۔ اب اگر وہ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں تو اس سے آگے تم نے کوئی مزید ایسی کارروائی نہیں کرنی، زبردستی والا معاملہ نہیں کرنا۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اب اگر تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے، کسی کی مدد کرو گے، چاہے وہ غیر مسلم بھی ہے، اپنے رشتہ داروں کو جو ہے ان کی مالی معاونت کرو گے، تو یہ تمہارا بھلا ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، تم اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرتے ہو، اس سے تمہیں ان کی دل جوئی کرنا مقصود نہیں ہے بندوں کی، بلکہ تمہارا اصل مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنا۔ تو اللہ کی رضا تمہیں مل جائے گی جب تم نے اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا، چاہے اس کا مصرف کوئی بھی ہو، کسی بندے کو تم دے رہے ہو، کسی جگہ خرچ کر رہے ہو، کسی ویلفیئر کے کام میں تم پیسہ لگا رہے ہو، اب اس ویلفیئر سے کون فائدہ اٹھاتا ہے، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ تم نے اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے کسی بھی مصرف میں لگا دیا،
بس تمہارا کام ہو گیا، تمہیں اس کا جو صلہ ہے وہ اللہ نے دینا ہے، تمہیں اللہ کی رضا مل گئی۔ اب تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ جی تم تو ان کو دو گے کہ جو ہے وہ دین کی طرف آ جائیں اور جو ہے وہ دین کی طرف پھر آئیں، تو نہیں، تم نے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی انسانیت کی مدد کرنی ہے، اور تم نے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہر کام کرنا ہے، لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور تم کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، کچھ بھی ہو، کم ہو زیادہ ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں یہ نہیں سوچنا کہ تم نے اس کو دیا تو تمہیں فائدہ ہوگا زیادہ، یا اس کو دیا تو کم فائدہ ہوگا یا کم ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ ثواب کا دار و مدار ملنے کا اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ جب تمہیں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کہیں بھی مال لگایا ہے، کسی کو بھی دیا ہے، تمہاری سوچ یہ تھی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں اس کی مخلوق کی مدد کروں، اعانت کروں کسی بھی طریقے سے، تو بس تمہارا کام ہو گیا، تمہارا ریوارڈ تمہیں اللہ کی طرف سے مل گیا۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ہاں یہ جو مال ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، یہ کن کو دینے چاہیے، یعنی کن کو زیادہ ثواب ہے یا کن کا حق بنتا ہے؟ تو فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، کہ ان فقراء کو یہ مال دیا جائے، یعنی صدقات خیرات، کہ جو اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو زمین کے اندر کاروبار نہیں کرتے، بزنس نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، یہ مسجد نبوی کے ساتھ جو صفہ چبوترا بنایا ہوا مدرسہ ہے اس کے اندر یہ رہتے ہیں، اور یہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے، 300-400 یہ صحابہ کرام تھے جو صرف دین سیکھنے کے لیے اس صفے میں رہتے تھے۔ صفہ مطلب چبوترا ایک تھا، چھپر بنا ہوا مسجد نبوی میں، اور اس میں یہ رہتے تھے، اور ان کی تعداد 300-400 کے قریب احادیث میں آئی ہے۔ اور ان کا کام جو مین تھا وہ یہ تھا کہ یہ دین سیکھنے کے لیے یہاں رہتے تھے، اور مختلف جگہوں سے یہ آئے ہوئے لوگ ہوتے تھے، اور انتہائی مفلوق الحال، جیسے کہ یہاں اس آیت میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ بہت غریب لوگ ہوتے تھے، ان کے پاس پہننے کے لیے پورا لباس نہیں ہوتا تھا، کھانے کے لیے پراپر کوئی یعنی خوراک نہیں مل رہی ہوتی تھی، اور ان کا اصل کام یہ تھا کہ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی مجلس میں رہیں اور دین سیکھیں، اور جب بھی کبھی ان کو کہیں یعنی جنگ کے لیے، جہاد کے لیے بھیجا جاتا تھا تو وہ جاتے تھے، یا کہیں دین کی تبلیغ کے لیے ان کو جو ہے امام، خطیب، مبلغ بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے، تو یہ ان میں سے بھیجتے تھے۔ تو یہ اس طرح سے گویا سمجھ لیے کہ آج کے جیسے ہمارے مدارس ہیں، ایک مدرسہ تھا، اس کے اندر وہ طالب علم تھے، وہ پڑھتے تھے، وہ مجاہد بھی تھے، وہ مبلغ بھی تھے، اور اس طرح سے وہ دین کے طالب علم تھے۔ تو اب اللہ نے ان کے لیے فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ ان کو زکوٰۃ صدقات دیا جانا چاہیے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں روک لیا ہے۔ بڑا زبردست یعنی انداز ہے، اللہ ظاہر اللہ کا انداز ہے، اللہ کا کلام ہے۔ احصروا، جو روک دیے گئے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اللہ کا راستہ، وہ جہاد بھی کرتے تھے، وہ دین بھی سیکھتے تھے، وہ تبلیغ بھی کرتے تھے، کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم قبیلے کے لیے کوئی امام، کوئی مؤذن، کوئی مبلغ، دین سکھانے والا جو ہے بنا کے بھیجتے تھے، تو ان میں سے بھیجتے تھے۔ تو اب جو ہے وہ دین کے راستے میں روکے گئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین کے اندر کوئی کاروبار نہیں کرتے، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ ان کا حال یہ تھا کہ لوگ ان کو دیکھتے تھے تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہیں ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کھانے پینے کی، مطلب وہ ایسے یعنی ایک زندگی گزار رہے تھے کہ وہ کسی سے سوال نہیں کرتے تھے، کوئی ان کے جسم سے، ان کے کلام سے، ان کے رہن سہن سے، ان کی بود و باش سے، ان کی بات چیت سے یہ لگے کہ جی یہ تو غریب لوگ ہیں، یہ تو مفلوق الحال ہیں، یہ غرباء ہیں، مساکین ہیں۔ ان کے کسی عمل سے ایسا ظاہر نہیں ہوتا تھا، بلکہ جو ہے یحسبهم الجاہل اغنیاء،
ایک عام آدمی ان کو یہی سمجھتا تھا کہ یہ اغنیاء ہیں من التعفف، اس وجہ سے کہ وہ تعفف کرتے تھے، مطلب اپنے آپ کو سوال سے بچاتے تھے، وہ کسی سے نہیں مانگتے تھے، کتنا بھی ان کو بھوک لگی ہو، کوئی بھی ان کا لباس کا معاملہ ہو، کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہو، وہ کبھی بھی ایسا ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے کہ ان کو بھوک لگی ہے، ان کو کھانے کی ضرورت ہے، ان کو کپڑے کی ضرورت ہے، ان کو جوتے کی ضرورت ہے، ان کو علاج کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ یحسبہم، گمان کرتے تھے لوگ، الجاہلو، یعنی ناواقف جو لوگ تھے ان سے، ان کے بارے میں اغنیاء، کہ یہ غنی ہے، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی، پیسے کی، ٹکے کی، کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تعرفہم بسیماہم، تم ان کو ان کی نشانیوں سے پہچانتے ہو، لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر کوئی سوال نہیں کرتے، لوگوں کو نہیں کہتے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، ظاہر ہے ان کے پاس تو کھانے پینے کو کوئی، جیسے آج کل مدارس میں باقاعدہ باورچی ہوتا ہے، کچن ہوتا ہے، پکانے والا ہوتا ہے، کھلانے والے ہوتے ہیں، لوگ مال آ کے دیتے ہیں، بکرے آ کے دیتے ہیں، کاٹے جاتے ہیں، پکائے جاتے ہیں، کھلائے جاتے ہیں، تو وہ ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا، بس کسی نے دے دیا تو کھا لیا، نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے، تو فاقے سے گزر رہے ہیں، اور کوئی ان کے انڈیکیشن ان کے رد عمل سے ایسی نہیں آ رہی ہوتی لوگوں کو کہ جی یہ تو بھوکے ہیں بیچارے، انہوں نے کل سے کھانا نہیں کھایا، کوئی 3 دن سے نہیں کھایا، تو ایسا یعنی ان کے کسی عمل سے ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے، دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے کسی بھی بھلائی کے کام میں، تو یاد رکھو کہ اللہ کو پتہ ہے۔ لہٰذا معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ نیکی، جیسے یہ بندے اللہ کی راہ میں اپنا آپ جو ہے وہ لگا رہے تھے، اپنا ٹائم لگا رہے تھے، اور ان کے پاس کھانے پینے پہننے کو باقاعدہ کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے کسی عمل سے، ان کے کسی کام سے، کسی بات سے ایسا نہیں ظاہر ہوتا تھا کہ یہ بیچارے بھوکے ہیں، یہ مسکین ہیں، ایسا وہ ظاہر ہی نہیں ہونے دیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کیش کرنا چاہتے تھے اللہ سے، وہ ریوارڈ لینا چاہتے تھے اللہ سے، بندوں سے نہیں، کہ کہیں ان کے کسی عمل میں کوئی ایسی چیز نہ آ جائے کہ ان کا یہ کیا ہوا جو عمل ہے، یہ اس کے بدلے میں ان کو روٹی مل جائے، کپڑا مل جائے، اور بس یہ معاملہ جو ہے برابر ہو جائے۔ تو یہ یعنی ان کے ذہن میں سوچ تھی۔ چنانچہ صحابہ کرام جب خلفائے راشدین کے دور میں خصوصاً بہت وسعت ہو گئی مال کی، تو بعض وہ صحابہ کرام جو یعنی جنہوں نے وہ دور بھی دیکھا تھا کہ جب بہت غربت تھی، جب ان کے پاس مال نہیں تھا، اور انتہائی یعنی افلاس کا عالم انہوں نے دیکھا ہوا تھا، تو وہ روتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں اس دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان اعمال کا بدلہ اب اس مال کی شکل میں دے دیا ہو، یعنی وہ ڈرتے تھے۔ ایسے کئی صحابہ کرام جو ہیں اس طرح سے اپنی بات چیت کرتے تھے کہ ہم نے تو وہ دور دیکھا کہ جب ہمیں دین کے لیے اتنا ستایا گیا، اتنی مشکلوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑا صرف اپنے دین کو بچانے کے لیے، اور آج اللہ نے ہمیں اتنا مال دے دیا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا وہ جو عمل ہم نے کیا تھا اس کا بدلہ یہی دنیا میں تو نہیں مل گیا ہے کہیں۔ تو وہ چاہتے تھے کہ نہیں، ہمیں تو اس کا صلہ جو ہے وہ آخرت میں چاہیے، جنت میں چاہیے، جنت کی صورت میں چاہیے، جنت کی نعمتوں کی صورت میں چاہیے، اور مومن کی یہی سوچ ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو بھی کوئی تم نیکی کرو گے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو بہرحال پتہ ہے۔ لہٰذا جب اللہ کو پتہ ہے تو اس نیکی کو بچاؤ ریاکاری سے اور دنیاوی منفیت سے، طمع سے، حرص سے، لالچ سے، کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب بندہ ریاکاری کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، تو اس کی بڑی سے بڑی نیکی زیرو سے ملٹیپلائی ہو جاتی ہے، وہ سارا کا سارا کیا دھرا اس کا بالکل زیرو ہو جاتا ہے، بلکہ الٹا اس کے اوپر عذاب بھی ہوتا ہے کہ اس نے جو ہے اس کے اوپر لوگوں سے ریوارڈ لینا چاہا جو کہ اللہ سے لینا چاہیے تھا۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ لوگ جو اپنا مال دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور سرا وعلانیۃ، یعنی چھپ کر بھی مال خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بھی مال دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور اعلانیہ بھی دیتے ہیں، یعنی جو بھی جہاں بھی
ان کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی ان کی تصویر بنا رہا ہے، کوئی ان کی تعریف کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے دے رہے ہیں، چھپا کر رات کو دے رہے ہیں، اندھیرے میں دے رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے، جب 10 بندے دیکھ رہے ہیں تو ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے، بس ان کو پرواہ ہے تو اس بات کی کہ وہ اللہ کی راہ میں اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں۔ تو اب ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں پکا ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے انہوں نے یہ کام کیا، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے، لہٰذا اب ان کو ان کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ تو ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا خصوصی ان پر یہ انعام و اکرام ہوگا کہ انہوں نے جب اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنا مال دن رات خرچ کیا، سرًا وعلانیہ، لوگوں کے سامنے بھی اور چھپا کر بھی اللہ کی راہ میں اپنا مال دیا ہے، تو اب ان کو قیامت کے دن نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، ربا کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے کہ ایسے کھڑے ہوں گے کہ جیسے کوئی ایسا کھڑا ہوتا ہے جو مخبوط الحواس ہو، جس کو شیطان نے مس کر دیا ہو اور وہ پاگلوں جیسی اس کی کیفیت ہو گئی ہو، وہ ڈاواں ڈول ہو رہا ہو۔ بالکل یہ کیفیت ہوگی سود خوروں کی قیامت کے دن، کہ وہ مخبوط الحواس ہوں گے، پاگلوں جیسے ہوں گے، بیماری جیسے لاکڑا کھاکڑا کی ایک طرح کی ہوتی ہے، وہ صحیح طرح سے سیدھے طرح سے کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ یعنی یہ ان کی رسوائی کی وجہ سے یہ عذاب ان کو دیا جائے گا کہ وہ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکیں گے، اس وجہ سے کہ وہ سود کھاتے تھے۔ یہ ان کی گویا ایک رسوا کن سزا ہوگی قیامت کے دن سب کے سامنے، کہ یہ ہیں وہ سود خور کہ جنہوں نے سود کھایا تھا، اب یہ اس طرح سے رسوا کن عذاب سے دو چار ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ صورتحال ہوگی ان کی قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا رسوا کن عذاب دے گا کہ جب وہ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو ایسی ان کی صورتحال ہوگی کہ وہ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکیں گے، اور پوری دنیا جاننے والے انجان سب ان کو پہچان رہے ہوئے، اچھا یہ ہیں وہ لوگ جو سود کھاتے تھے۔ جب اللہ نے یہ ان کی صفت جو ہے یا نشانی جو ہے یہاں بتا دی ہے، تو اب قیامت کے دن ان کے لیے کیسا رسوا کن عذاب ہوگا۔ لہٰذا سود ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی شدید ترین وعید قرآن میں آئی ہے، اور اس سے آگے بھی بہت ساری آیات ہیں جو سود سے متعلق ہیں، اور ان کو ہم اگلے انشاءاللہ نشست میں پڑھیں گے۔ تو اس جگہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، بہرحال یہ بھی ایک رسوا کن اور توہین آمیز عذاب ہے بندے کے لیے قیامت کے دن، کہ ساری دنیا اس کو پہچان رہی ہوگی اور وہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکے گا اور ڈاما ڈول ہو رہا ہوگا، اور پہچانا جائے گا کہ اچھا یہ ہے وہ بندہ جو سود کھاتا تھا، جو سود کا لین دین کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔